گھر اور معاشر محبتیں رہے دل میں، ہو عافیت گھر میں، ہو عافیت گھر میں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آج ہم ایک بڑا ہی پیارا سلسلہ لے کر حاضر ہو رہے ہیں۔ انسانی زندگی کے لیے شادی ضروری، جسے ہم ازدواجی زندگی کہتے ہیں، ایک شادی شدہ زندگی۔ شادی شدہ زندگی، ازدواجی زندگی میں دو پہیے ہوتے ہیں، دونوں کا صحیح و سلامت رہنا، صحیح چلنا نہایت ہی ضروری ہے۔ دونوں کا اپنا اپنا ایک پارٹ ہے، ہر ایک کو وہ ادا کرنا پڑے گا، تبھی جا کر یہ زندگی کی گاڑی آگے چل پائے گی، ورنہ دشواریاں، پریشانیاں، مصیبتیں، پرابلمس، لڑائی جھگڑے اور بہت کچھ پھر اس میں ہوتا ہے۔ ایک پہیے کا نام ہے شوہر اور ایک پہیے کا نام ہے بیوی۔ دونوں کا اچھا ہونا ضروری ہے، شوہر کا بھی اچھا ہونا ضروری ہے اور بیوی کا بھی اچھا ہونا ضروری ہے، تب زندگی سکون سے بھر جائے گی۔ آج ہم دیکھیں گے کہ اچھا شوہر کیسے ہوگا، وہ کیا چیز ہے، وہ کیا کرنا ہوگا جس کی وجہ سے شوہر اچھا ہوگا۔ یقین مانیں کہ پیارے آقا دو عالم کے شہنشاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں زندگی جی کر بتا دیا، شوہر ایسا ہوا کرتا ہے۔ پیارے ناظرین، جو بھی چاہتا ہے کہ میری ازدواجی زندگی سکسیس ہوں، کامیاب ہوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دیکھے ہماری ماؤں کے ساتھ، یعنی امہات المؤمنین کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات کیسے تھے۔ سیرت میں پڑھیں گے تبھی جا کر ہم آگے صحیح سے زندگی جی پائیں گے۔ یہاں تک کہ ملتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازدواجی زندگی میں، اپنی فیملی لائف میں جو کام کاج کے سلسلے ہوتے تھے، اپنی ذمے کا کام، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام خود کیا کرتے تھے، بلکہ گھریلو کام کاج میں بھی اپنا حصہ ملایا کرتے تھے۔ جی ہاں، بازار سے سودا لانا، دودھ دوہنا، اپنے جوتوں کے تسمے خود باندھنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت میں ہمیں ملتا ہے۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، سبحان اللہ، اللہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ اگر کسی کا ہے وہ پیارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ اتنے بڑے مرتبے والے، ایسی شان والے، ایسی شوقت والے، ایسی عظمت والے، جن کی شان میں یہ بھی شامل کہ جن کے لیے دنیا بنی، جن کے لیے سارا یہ جہان سجایا گیا، ایون میدان محشر بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتانے کے لیے سجایا جائے گا۔ اب ایسے عظمت والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام کاج خود کریں، تو ایک اچھا شوہر وہ ہوگا جو اپنی بیوی پر شفیق ہوگا، اپنے گھر والوں پر شفیق ہوگا، اور اپنے کام، گھر کے کام میں وہ حصہ ملانے کی کوشش کرتا رہے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں بڑی عجیب سی بات پھیل گئی ہے، شوہر نے پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھ رکھا ہے، وہ گھر میں آتا ہے تو عجیب و غریب قسم کا برتاؤ اپنی بیوی سے کرتا ہے، اپنے بچوں سے کرتا ہے، جو کہ محبت قائم کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ اس سے عداوت پیدا ہوتی ہے، دلوں میں نفرتیں بیٹھ جاتی ہیں۔ دیکھیے، بیوی جب گھر میں کام کر رہی ہوتی ہے، وہ بھی تھکی رہی ہوتی ہے، تو کبھی بھی بیوی کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں باہر سے تھک کر آیا ہوں۔ تو جو گھر میں بیوی کام کرنے والی ہے، وہ بھی تو گھر میں تو کام ہی کر رہی ہے نا۔ جہاں ہم باہر سے تھک کر آتے ہیں،
وہاں بیوی بھی تو گھر میں کام کر کے تھکی رہی ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ ان کے نخرے بہت ہوتے ہیں باہر سے آنے کے بعد، وہ باہر سے آئے گا تو ضروری ہے کہ وہ بیوی اس کو پانی لا کر دے دے، پھر اس کے جوتے بھی اتارے، اس کے ساکس بھی اتارے۔ یہ غلط ہے۔ ہم انسان ہیں تو بیوی بھی انسان ہے، ہمیں احساسات ہے تو اس کو بھی احساسات ہے، ہمیں جذبات ہے تو اس کو بھی تو جذبات ہے، تو دونوں ایک دوسرے کو سمجھ کر چلیں گے، دونوں ایک دوسرے کو لے کر چلیں گے تو گاڑی صحیح سے چل پائے گی، ورنہ آزمائشوں سے بھر جائے گی۔ چینل کے ناظرین، گزارش کروں گا، ایک اچھا شوہر بننے کے لیے اچھے اخلاق والا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر پیارے آقا دو عالم کے شہنشاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آپ پڑھیں گے تو کئی ایسے واقعات ملتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے ساتھ بڑا حسن والا، بڑا اچھا تعلق قائم کیا ہوا ہے۔ انہی میں سے کچھ باتیں انشاءاللہ الکریم ہم لوگ آگے ابھی سیکھیں گے۔ اب دیکھیے، ہمارا انداز میں زندگی نا وہ بھی بالکل ستھرا ہونا چاہیے، صاف ہونا چاہیے، پیارا ہونا چاہیے۔ یہ ہوگا کب؟ دیکھیے، کوئی بھی چیز اگر کرنی ہو تو اس کے متعلق معلومات ہونا بہت ضروری ہے۔ شوہر اچھا اسی وقت ہو سکتا ہے جب شوہر کو پتہ ہوگا کہ ہمارے دین نے، ہمارے اسلام نے بیوی کے کیا حقوق مجھ پر رکھے ہیں۔ وہ حقوق کی ادائیگی جب کرے گا وہ اچھا شوہر بنے گا۔ بغیر بیوی کے حقوق کی ادائیگی کیے اچھا شوہر وہ نہیں بن سکتا۔ ہمارے ایک بڑے ذمہ دار ہیں، انہوں نے بڑی پیاری بات کہی ہے، کہتے ہیں کہ ہم شوہر بنے ہیں اپنے باپ کو دیکھ کر۔ یہ ہم سے پہلے جن کی شادیاں ہو گئی ان کو دیکھ کر ہم نے شوہر بننا سیکھا ہے۔ اگر ہمارا باپ ہماری ماں کو مارتا تھا تو ہم بھی اسی کو کاپی کریں گے، اپنی بیوی کو ماریں گے۔ اگر ہمارا باپ اپنی بیوی یعنی ہماری ماں پر زیادتی کرتا تھا تو ہم بھی اسی کو فالو کریں گے کہ شوہر اس کو کہتے ہیں۔ یا ہمارے بڑے بھائی ہیں یا خاندان میں کوئی بڑے ہیں، وہ شوہر ہے، اور ان کا جو انداز زندگی تھا، بھائی رعب ہونا چاہیے، دبدبہ ہونا چاہیے، تو کیا ہونا چاہیے؟ تھوڑا دھاک دبنی چاہیے۔ تو یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے کہ بیوی پر دھاک جمائی جائے؟ بیوی پر دھاک نہیں جمائی جاتی، بیوی سے محبت کی جاتی ہے۔ جی ہاں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیارا انداز میں ہماری تربیت فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی تم میں بہترین وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے اچھا ہوں۔ اب کیا چاہیے؟ ہم نے اپنے گھر والوں کے لیے بہترین بننا ہوگا، ہماری وجہ سے گھر میں آسانیاں ہوں، نہ کہ پریشانیاں ہوں۔ ہم ایسی شخصیت بنیں ہمارے گھر کے اندر آنے سے سکون ملے، گھر والے بھی سکون سے ہوں، ماں بھی سکون سے ہوں، اہلیہ بھی سکون سے ہوں، بچے بھی سکون سے ہوں، نہ کہ ہمارے آنے کا ٹائم تصور کر کے گھر والوں کی ٹینشن بڑھ جائے کہ اب وہ جناب آنے والے ہیں، اب یہ کھانے میں نکتہ چینی کریں گے، بچوں پر ڈانٹ ڈپٹ کریں گے، ماں کو الٹی سیدھی بات کہیں گے، بیوی کو لتاڑیں گے، بیوی کو جھاڑیں گے، اس کو نوکرانی سمجھیں گے۔ تو یہ گھر میں آنے سے پہلے ہی بے چینی پائی جا رہی ہے، تو یہ اچھا شوہر کیسے ہوگا؟ نہیں، بلکہ ہمارا اسلام بڑا پیارا اسلام ہے جس نے عورتوں کو عزت دی ہے۔ ہاں، ہمارے اسلام نے عورتوں کو عزت دی ہے، ہم عورتوں کو عزت دینا سیکھیں۔ دیکھیے، جو گھریلو معاملات ہو رہے ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم عزت لینا چاہتے ہیں، عزت دینا نہیں چاہتے۔ جب عزت لینا چاہتے ہیں، دینا نہیں چاہتے، تو عزت ملے گی نہیں۔ عزت اس وقت ملے گی جب ہم اپنے ماتحتین کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داران کو، یا جس کو بھی ہم جب عزت دیں گے تو سامنے والا ہمیں عزت دے گا۔ یہی تو ایک پیارا سا فارمولہ ہے عزت پانے کا، گھر میں سکون پانے کا۔ جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیوی ہم سے اچھی رہے، تو ہماری بیوی بھی تو چاہتی ہیں کہ ہم بھی اپنے بیوی کے ساتھ اچھے رہیں۔ تو دونوں طرف سے اچھائی ہوتی رہے گی، درگزر کے معاملات ہوتے رہیں گے۔ ہر بات کو پکڑے رکھنا ٹھیک نہیں ہے، بات پر ٹوکنا ٹھیک نہیں ہے۔ انسان ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم سے بھی تو غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اگر ہماری بیوی نے کھانا پکانے میں غلطی کی ہے، نمک آج زیادہ ہو گیا ہے، کل مرچ زیادہ تھی، صبر کر لیں۔
محبت سے مسکرا کر بول دیں. بولنا تو ہے ہی نا، احساس ہی دلانا ہے نا، تو احساس اچھے انداز میں دلائیں نا. یوں دلا دیں کہ جمعرات کو آپ نے کھانا بڑا اچھا بنایا تھا، آج کچھ طبیعت خراب تھی یا کچھ کیا معاملہ تھا، آج کچھ نمک کم لگ رہا ہے. اس طرح سے بھی شیئر کیا جا سکتا ہے، تربیت ہی کرنی ہے. حالانکہ اصول تو یہ بتاتا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت تو یہ کی ہے کہ کھانے میں عیب نہ نکالے، جو سامنے آیا اسے کھا لے، اگر نہیں جمتا ہے تو ہاتھ روک لے. یہ ہماری تربیت ہے. اب گھر والوں کی اگر ہم نے اس کمزوری پر نشاندہی کرنی ہے تو ایک اچھا انداز ہم نے اپنانا ہوگا. یہ کیا انداز ہے؟ لڑنا جھگڑنا، تو ایسا ہی کرتی ہے ہمیشہ، تجھے کھانا ہی نہیں بناتے آتا، تیری ماں نے تجھے سکھایا ہی نہیں ہے. اب چلے گئے ماں باپ پر. بھائی جان یاد رکھے، جب آپ کی ماں کے لیے وہ بولے گی تو آپ کو برا لگے گا، ظاہر سے باتیں لگے گا. جی جناب، وہ اس کی بھی تو ماں ہے. جب آپ اس کو برا بولو گے تو وہ لڈو تھوڑی بانٹے گی کہ بھائی واہ کیا آج بڑا اچھا دن ہے، میرے شوہر نے میری ماں کو برا بولا ہے. نہ نہ نہ، ایسا نہیں ہوگا. میں نے کئی بار کہا ہے اے ناظرین، شاید آپ کے سامنے میں پہلی بار کہوں گا، تمہاری بیوی تمہاری اس وقت کبھی نہیں ہو سکتی جب تم اپنی بیوی کے میکے والوں پر طعن کرو گے، اس کو برا بولو گے، اچھے جملوں سے یاد نہیں کرو گے، وہ تمہاری نہیں ہوگی. ہاں، اس کا جسم تمہارا ہوگا، اس کا دل تمہارا نہیں ہو پائے گا. پھر کیا کام کی وہ ازدواجی زندگی؟ ایک فارمیلٹی ہوگی. بلکہ یہ ہونا چاہیے، شوہر کو چاہیے اپنی بیوی کے میکے والوں کی جائز تعریف کرے. ہاں، کچھ تحفے تحائف بھیج دیا کرے. تحفے وہاں بھیجو گے لیکن دل بیوی کا جیت لو گے، تعریف ان کی کرو گے، دل بیوی کا جیت لو گے. اس سے انشاءاللہ تعالی زندگی پرسکون بنے گی اور اچھی زندگی گزارنے میں بڑی مدد حاصل ہوگی. اب آگے اور بھی ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تربیت کو سنتے ہیں. کتنا حسین ارشاد ہے ابھی میں جو پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، جو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کے فرمان حق ہے، حق اور حق اور حق ہی ہے. وہ کتنی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، آئے سنتے ہیں. سراج منیر محبوب رب قدیر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی مومن کسی مومنہ بیوی کو دشمن نہ جانے، اگر اس کی کسی عادت سے ناراض ہو تو دوسری خصلت سے راضی ہوگا. کیا کمال کی تربیت ہے. اے ناظرین، اس حدیث کو دوبارہ سنیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی مومن کسی مومنہ بیوی کو دشمن نہ جانے، اگر اس کی کسی عادت سے ناراض ہو تو دوسری خصلت سے راضی ہوگا. اس کی شرح بھی سنتے ہیں مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، سبحان اللہ، کیسی نفیس تعلیم. مقصد یہ ہے کہ بے عیب بیوی ملنا ناممکن ہے، لہذا اگر بیوی میں دو ایک برائیاں بھی ہوں تو اسے برداشت کرو، کیونکہ کچھ خوبیاں بھی آپ پاؤں گے جس سے آپ راضی ہو جاؤ گے. یہاں صاحب مرقات نے فرمایا کہ جو شخص بے عیب ساتھی کی تلاش میں رہے گا وہ دنیا میں اکیلا ہی رہ جائے گا. ہم خود ہزار برائیوں کا سرچشمہ ہو، ہزار برائیاں ہمارے اندر موجود ہو، ہر دوست اور عزیز کو برائی سے ہم یاد کرتے ہوں، یہ کتنی بری بات ہے. ہر دوست اور عزیز کی برائیوں سے درگزر کرنا ہوگا، اچھائیوں پر نظر کرنی ہوگی. ہاں، اصلاح کی کوشش کرو. بے عیب تو اللہ نے اپنے حبیب کو پیدا کیا ہے، باقی تو ساری مخلوق انبیاء کے علاوہ عیب دار تو ہے. ہمارے اندر بھی عیب ہے. جہاں بیوی کے اندر عیب ہم تلاش کر رہے ہیں، وہ اگر ہمارے عیوب کو تلاش کرے تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہم اگر اس کے عیوب کو اپنی ماں کو بولتے ہیں، اگر وہ ہمارے عیوب کو اپنے سہیلیوں کے ساتھ ڈسکس کریں یا اپنی ماں کے ساتھ ڈسکس کرے تو پھر تو خاندان کا جھگڑا لگ جائے گا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب میاں بیوی کا جھگڑا یہ بیڈ روم کی حد تک رہتا ہے، دہلیز کے اندر رہتا ہے، تو وہ حل ہو جاتا ہے، وہ صلح ہو جاتی ہے. لیکن جب میاں اور بیوی کا جھگڑا بیڈ روم کی دہلیز کراس کر کے آگے آتا ہے تو اب وہ میاں بیوی کا جھگڑا نہیں رہتا ہے، اب وہ خاندان اس میں انوالو ہو جاتا ہے. شوہر کی ماں، شوہر کی بہنیں، شوہر کے بھائی،
شوہر کے باپ جب یہاں سے انوالو ہوتے ہیں، وہ جو آپ کے نکاح میں ہیں اس کے بھی تو ماں باپ ہے، وہ جب اپنے ماں باپ کو یہ کہانی سنائیں گی تو وہ ماں باپ پھر اس کے ساتھ انوالو ہو جائیں گے، اور ان کا یہ شامل ہونا، خاندان کا شامل ہونا اب جھگڑے کو ختم نہیں کرے گا، وہ جھگڑے کو بڑھائے گا، اور پھر اینڈ بہت بڑا خطرہ رہے گا طلاق، جو کہ بہت بری چیز ہے۔ اے میرے ناظرین، مجھے دیکھنے والوں، مجھے سننے والوں، آئے اپنے گھر کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے اپنی بیوی کی غلطیوں پر صبر کرو، بہترین اجر پاؤ گے، بہترین انسان بنو گے۔ یاد رکھے، اگر ہم بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو بزرگان دین کی جو ہدایات ہیں، ان کے واقعات ہے، اس کو پڑھنا ہمارے لیے بہت مفید ہوگا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یاد آ رہی ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کی زیادتی سے پریشان تھا، اس کی چرب زبانی یا اس کو کچھ کہنے سے پریشان تھا۔ یہ پریشانی کے عالم میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ اب آیا تو دیکھا کہ وہی کہانی جو اس کے گھر میں ہے یہاں ہو رہی ہے، یعنی حضرت امیر المؤمنین کی اہلیہ آپ سے تھوڑی اونچی آواز میں بات کر رہی ہے۔ تو یہ سنا تو واپس جانے لگا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کو بلا لیا، کہا کس سبب سے آنا ہوا تھا؟ عرض کرتا ہے حضور اسی لیے حاضر ہوا تھا کہ میری بیوی سے میں پریشان ہوں، لیکن میں نے جب آپ کے پاس آ کر دیکھا آپ کی بیوی آپ سے اونچی آواز سے بات کر رہی ہے، اب یہ دیکھ کر میں نے جانا کہ جس پرابلم میں ہوں وہ پرابلم آپ بھی فیس کر رہے، اس کے لیے جا رہا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے تعلق سے یہ ملتا ہے کہ اللہ پاک نے ان کے دل پر حق نازل فرمایا، ان کی زبان پر حق نازل فرمایا، یہ جو کہتے ہیں حق کہتے ہیں، یہ جو سوچتے ہیں حق سوچتے ہیں۔ یہ یعنی بڑی پیاری شخصیت ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ایسا عظیم مرتبہ خلیفہ دوم، اور وہ دبدبہ جس گلی سے سیدنا عمر گزرے وہاں سے شیطان بھاگ جائے، پوری دنیا میں ہیبت و دبدبہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور بیوی کی اونچی آواز پر آپ نے کیا رپلائی کیا؟ سبحان اللہ۔ آنے والے سے کہتے ہیں اے بھائی، تم نے فقط اتنا دیکھا ہے، لیکن میں نے صبر کیوں کیا جانتے ہو؟ یہ وہ میری بیوی ہے جو میرے بچوں کو پیدا جس نے کیا، جس نے میرے بچوں کو دودھ پلایا، جو میری عزت کا تحفظ کرتی ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے، میرے گھر کا کام کاج کرتی ہے، میری عزت کی حفاظت کرتی ہے، اس کے سبب مجھے راحتیں ملتی ہیں۔ جب اتنے فائدے اس کے سبب سے ہیں، کبھی یہ اونچی آواز میں بول بھی لے تو پھر میں اس پر توجہ نہیں دیتا۔ آنے والا تھا، اس کو تو بالکل حیرت کا دریا میں گویا کہ وہ گوتے کھا رہا ہے، کہتا ہے حضور یہ ساری چیزیں تو میری بھی بیوی میں ہیں، لیکن میں نے ایسا نہیں سوچا تھا۔ حضور آج سے میں نیت کر لیتا ہوں میں اپنی بیوی کے تعلق سے بھی اچھا سوچوں گا۔ اس طرح کا وہ واقعہ گزرا۔ ہمارے بزرگان دین نے کر کے دکھا دیا کہ انداز زندگی کیا ہوگا، بیوی کے ساتھ ہم کیسا تعلق قائم کریں گے، کر کے دکھایا ہے۔ ہم پڑھے تو صحیح، ہم اپنے دین کو جانے تو صحیح، اپنے اسلام کو جانے تو صحیح کہ کیسے اعلیٰ تعلیم، کیسی بہترین تربیت ہمارا دین ہماری کر رہا ہے۔ بیوی کے زیادتیوں پر صبر کیجیے گا۔ حدیث پاک میں بھی گزرا، اگر اس کی دو ایک باتیں خراب ہیں اور ایسی ہے جو آپ کو اچھی نہیں لگتی، لیکن اس بات پر جب نظر کرو گے نا جو اچھی لگتی ہیں تو یہ بری باتوں کا دکھ آپ سے دور ہو جائے گا۔ بہت سی باتیں اچھی ہوا کرتی ہے، اچھوں کو اچھا نظر آتا ہے، بروں کو اچھائی نظر نہیں آتی۔ اگر ہمیں اپنی بیوی میں کوئی اچھائی نظر نہیں آتی، یہ علامت ہے ہمارے برے ہونے کی۔ جی ہاں، اگر اچھائی نظر آتی ہیں یہ علامت ہے ہمارے اچھے ہونے کی۔ تو آج نیت کر لے چلیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کی امی، اپنی اہلیہ، اپنی بیوی کے ساتھ صلہ رحم کریں گے، اس سے آنے والی زیادتی، اس کی وجہ سے ملنے والی تکالیف پر صبر کر کے اس کو ہم راحت کا ہی سامان پیدا کریں، انشاءاللہ بہت سکون ملے گا۔ کیسی پیاری تربیت ہمارا دین کر رہا ہے بتائیں۔ آگے سنیں، مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور زمانہ تصنیف یعنی کتاب اسلامی زندگی، جس سے ہو سکے
یہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر لے۔ آن لائن آرڈر کے لیے ان نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بڑی بہترین کتاب ہے اسلامی زندگی۔ اسلامی زندگی میں شوہر کو نصیحت کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، اور اے شوہر تم یاد رکھو کہ دنیا میں انسان کے 4 باپ ہوتے ہیں۔ آج تک آپ نے ایک ہی سنا ہوگا، ایک ہی باپ ہے، کسی نے سنا ہوگا 2 باپ ہے، لیکن یہاں تو مفتی صاحب فرما رہے ہیں انسان کے 4 باپ ہوتے ہیں۔ ہاں جی 4 باپ، اب کون سے؟ چلے سنتے ہیں۔ فرمایا ایک تو نسبی باپ، یعنی جس کے نطفے سے ہم پیدا ہوئے۔ دوسرا اپنا سسر، بیوی کا باپ۔ تیسرا استاذ، ہمیں پڑھانے والا۔ اور چوتھا پیر، جو روحانی باپ ہوتا ہے۔ انسان کے یہ 4 باپ کا ذکر مفتی صاحب نے فرمایا۔ آگے فرماتے ہیں اگر تم نے اپنے سسر کو برا کہا تو سمجھ لو کہ اپنے باپ کو برا کہا۔ اب کیا چاہیے؟ کتنی پیاری تربیت مفتی صاحب فرما رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بہت کامیاب شخص وہ ہے جس کی بیوی بچے اس سے راضی ہوں۔ خیال رکھو تمہاری بیوی نے صرف تمہاری وجہ سے اپنے سارے میکے کو چھوڑا، بلکہ بعض صورتوں میں دیس چھوڑ کر تمہارے ساتھ پردیسی بنی۔ اگر تم بھی اس کو آنکھیں دکھاؤ گے تو وہ بیچاری بھلا کہاں جائے گی؟ تمہارے ذمے ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچے سب کے حق ہیں۔ کسی کے حق ادا کرنے میں غفلت نہ کرو، اور کوشش کرو کہ دنیا سے بندوں کے حق کا بوجھ اپنے اوپر نہ لے جاؤ۔ خدا کے تو ہم سب گناہ گار ہیں، مگر مخلوق کے گناہ گار نہ بنیں۔ خدا کے تو ہم سب گناہ گار ہیں، مفتی صاحب فرماتے ہیں مخلوق کے گناہ گار نہ بنو۔ اے پیارے بھائیوں، بڑی پیاری باتیں مفتی صاحب نے اصل میں فرمائی ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے اس بیچاری نے جس گلی میں بچپن گزارا، جس گلی میں کھیلی، جس گلی میں اس کی سہیلیاں تھیں، جہاں وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ بڑی پیار سے رہی، بڑی محبت سے وہ رہی، بڑی اس کو لاڑ کیا گیا، اس سارے گھر کو، ماں کی ممتا کو چھوڑ کر، باپ کے پیار کو چھوڑ کر، بھائی کی محبتوں کو چھوڑ کر، سب کو چھوڑ کر صرف آپ کے لیے آئی ہے، اور آپ اس کے ساتھ بھلائی نہ کرو گے کیسا ہوگا؟ کمزوریاں کس میں نہیں ہیں؟ کمزوریاں اس میں ہو سکتی ہیں، کمزوریوں کو نہ دیکھیں، اس کی خوبیوں کو دیکھیں، انشاءاللہ زندگی خوشگوار گزر جائے گی۔ ایک عجیب واقعہ مجھے پڑھنے کو ملا کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہوا، بات کورٹ میں پہنچی اور بیوی طلاق مانگ رہی تھی۔ بیوی کا کہنا یہ تھا کہ میرا شوہر نامرد ہے۔ شوہر کو ٹینشن ہو گئی کہ میں نامرد کیسے، 3 بچے ہیں۔ اب یہ ہوا کہ بھائی کورٹ میں بات پہنچی، دونوں وکلا اپنی اپنی بات رکھ رہے ہیں۔ جج بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ یار دونوں کو تھوڑا سا الگ سے لے کر بیٹھو اور دیکھو کہ کیا ہو سکتا ہے۔ جب دونوں کو الگ لے کر لڑکے کا وکیل بیٹھا، اس شوہر کا وکیل بیٹھا، اور لڑکی سے، یعنی اس دلہن سے، اس خاتون سے بات شروع ہوئی، کہتا ہے کہ یار تم ایسا کیوں کہتے ہو؟ کیا تم اپنے شوہر سے مطمئن نہیں ہو؟ 3 بچے ہونے کے بعد بھی کہتے ہو کہ نامرد ہیں۔ وہ کہتی ہے معاملہ یہ نہیں ہے، میری شادی سے پہلے میری ماں نے مجھے ہمیشہ شہزادی کہا، اور یہ مجھے بری بات سے مخاطب کرتا ہے، جو گندی عورتوں کے لیے بات استعمال کی جا سکتی ہے۔ تو کیا ایسا کرنے والا مرد ہوتا ہے؟ یہ میری ماں کو برا بولتا ہے، کیا اپنی بیوی کی ماں کو برا بولنے والا مرد ہوتا ہے؟ یہ مجھے گالیاں دیتا ہے، تو کیا ایک اپنی بیوی کو گالیاں دینے والا مرد ہوتا ہے؟ یہ میرے بچوں کو ڈانٹتا ہے، تو کیا بچوں پر زیادتی کرنے والا مرد ہوتا ہے؟ تو یہ نامرد ہے۔ اب اس وکیل نے سر کو ہاتھ لگا لیا اور کہا کہ یار یہ مسئلہ یہ ہے کیا؟ پھر دونوں کی صلح کرنے کی کوشش کی۔ اب وہ جو دولہے میاں تھے ان کی تو ہٹ گئے بالکل، کہتے یہی ساری بات تھی تو مجھے کیوں نہیں بتایا پہلے؟ کہ جب سے آئی ہوں نکاح میں تب سے تو گالیاں کھا رہی ہوں، آپ کو کیا بتاؤں میں؟ اے ذمہ داران، اے چینل کے ناظرین، اگر ہم شفیق بنیں گے، شفقت کا ماحول گھر میں ہوگا، اچھے بنو گے،
اچھے رہو گے، زندگی پرسکون ہوگی۔ آئیے آخر میں ایک بات میں آپ کو سناتا چلوں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیوی ویسا ہی کرے جیسا ہم چاہتے ہیں، تو ہم کو بڑا پیارا فارمولا مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے دیا ہے۔ وہ کیا فارمولا ہے؟ آئیے سنتے ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، تو اپنے مسلمان بھائی کی پسند کا خیال رکھ، اس کے ساتھ بھلائی کر، پھر تجھے بھی اس کی طرف سے تیری پسند کی چیز ملے گی۔ دوبارہ سنیں، فرماتے ہیں تو اپنے مسلمان بھائی کی پسند کا خیال رکھ، اس کے ساتھ بھلائی کر، پھر تجھے بھی اس کی طرف سے تیری پسند کی چیز ملے گی۔ جناب شوہر صاحب، تم اپنی بیوی کی پسند کا خیال رکھو، اس کے ساتھ بھلائی کرو۔ دو چیزیں آپ کر کے تو دیکھو، تیسری چیز وہ خود کر دے گی جو آپ چاہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، پسند کا وہ خیال رکھیں جس کو شریعت نے منع نہ کیا ہو، جو گناہوں کے کام والی نہ ہو، جو اچھائی پر مشتمل ہوں، اس پسند کا ہم نے خیال رکھنا چاہیے۔ اسی پر میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ آئندہ سلسلے میں ملاقات ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ گھر اور معاش محبت